السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری مجلس جس میں ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں اور پھر کچھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی بات بھی کرتے ہیں۔ پچھلے مجالس میں ہم سمجھ رہے تھے کہ بیت کیا ہے، بیت کے معنی کیا ہے، مقصد بیت کیا ہے۔ مقصد بیت اصل مقصد حیات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو جو زندگی عطا کرا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو بیت ہم جو بیت کر رہے ہیں، آج فی زمانہ لوگ بیت سے روکتے ہیں کہ بیت نہیں کرنا۔ بیت کرنا کہاں سے ثابت ہے، کون بولے، کیسا کرنا بیت، کون بتائے، یہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس کو بھی سمجھیں کہ بیت کرنا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ بیت کرے تو کیا حاصل ہو رہا، بیت کیوں کر رہے؟ بیت کرنا اصل میں مقصد حیات کو پورا کرنا ہے، کیونکہ جب تک بیت نہ کرے مقصد حیات ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ اور مقصد بیت کیا ہے؟ دو ہے، ایک یاد حق علی الدوام اور ایک یافت حق، یعنی اللہ کو ہر آن یاد کرنا اور اللہ کا پانا۔ یاد حق علی الدوام، یافت حق یعنی ہر آن اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو پانا، یہ مقصد بیت ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، ہم نسبت جیسے ہی بیت کرے، کسی کے پیر کے ہاتھ میں ہم بیت ہاتھ دیے، ہم کو ذکر پاس انفاس کے ذریعے سے ہم کو ایک مقصد میں لگا دے کہ ہر آن اللہ کو یاد کریں۔ اور جو دوسرا ذریعہ ہے معرفت حق، یافت یعنی پانا، اس کا جیسے کیسا پا سکتے ہیں؟ یافت حق کیسا ہوتا؟ علم و عرفان سے ہوتا۔ جب تک علم حاصل نہ کریں یافت نہیں ہو سکتی۔ تو الحمدللہ پچھلی مجلس میں بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ علم کیا ہے، علم کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ علم تین طرح کے علوم ہیں، ایک حیوانی علم ہے، ایک شیء کا علم ہے اور ایک اللہ کا علم ہے۔ حیوانی علم وہ ہے جس میں اپنی غذا کو پہچانتے، اپنے گھر کو پہچانتے، اپنی مادہ کو پہچانتے۔ شیء کا علم یعنی ہر شیء میں علم ہوتا ہے، علم ہے شیء جو کچھ بھی ہے، ہم بھی ایک شے ہے، انسان بھی ایک شے ہے، جھاڑ ایک شے ہے، گاڑی ایک شے ہے، پہاڑ ایک شے ہے، پانی ایک شے ہے، ترکاری آلو ایک شے ہے۔ اس سے آلو میں جیسے کیا کیا پروٹینز رہتے ہیں، تحقیق کریں نا، ہمیں آلو کھائے تو یہ فائدہ ہے، آلو کھائے تو یہ نقصان ہے، وہ بھی ایک علم ہے۔ اور ایک علم ہے اللہ کا۔ جب تک اللہ کا علم حاصل نہ کرے مقصد حیات پورا نہیں ہوتا کہ اللہ کیسا ہے۔ ہم اللہ پہ ایمان لا رہے، کیا بول کے ایمان لا رہے؟
جو آمن مفصل ہے کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ ایمان لاتا ہوں میں اللہ پر. کیا بول کے ایمان لائے؟ جب تک ہم اللہ کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، ہم کیسا ایمان لائیں گے؟ ہم بچپنے میں ہم کو جیسے مدرسے میں یاد دلا دیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، خیر اور شر اللہ کی جانب سے ہے، اور مر کر اٹھائے جانے پر. یہ ایمان لائے ہم. اللہ پہ کیا ایمان لائے؟ کیا ایمان لائے اللہ پر؟ اللہ پر جو ایمان لانا ہے بغیر علم کے نہیں لا سکتے. جب تک علم حاصل نہ کرے اللہ پہ ایمان لا ہی نہیں سکتے. کیا بول کے ایمان لائے؟ اللہ ایک ہے بول کے ایمان لائے. اللہ تعالیٰ جو سو کلمے میں جو کلمہ ہم کلمہ ایمان کیسا لاتے ہیں؟ ایمانی کلمہ کیا ہے؟ ایمان لانا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ اگر کوئی غیر مسلم ہے بولو غیر مسلم ہے، اس کو ایمان لانا ہے تو کیا کرنا پڑتا؟ کلمہ پڑھنا پڑتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے انہیں مسلمان نہیں ہوتا نہیں ہوتا. قبول کرنا پڑتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک اس کو قبول نہ کرے کوئی بھی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوتا. ہم چونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان پیدا ہوئے. ہم کو کیا کرے؟ مدرسے میں بھیجائے، کلمہ پڑھانے لگا دیے. صاحب کلمہ پڑھانے کب؟ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، سوم کلمہ تسجید. یہ کلمے ہمارے کو یاد دلا دیے مگر ہم کیا پڑھے ہمارے کو معلوم نہیں. تو پھر کیا ایمان لائے اللہ پہ؟ تو پھر ہماری جیسے مقصد بیت کیسا پورا ہوگا، ہمارا مقصد حیات کیسا پورا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کامیابی کے جیسے دو چیزیں بتایا، ایک ایمان، دوسرا عمل، اور دونوں لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے. عمل کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے. ایمان لا لیے مگر عمل نہیں کرے تو اللہ بتاتے ہیں تو ایمان لایا. کیا بول کے ایمان لایا؟ جب تو میرے پر ایمان لایا تو میں بولا تھا کہ تم نماز پڑھا نماز نہیں پڑھا. میں بولا روزہ رہے، تھا روزہ نہیں رہا. میں بولا زکوٰۃ دے، دیا زکوٰۃ. میں بولا حج کرا حج نہیں کرا. میں بولا جھوٹ نہیں بولنا، رکا تو جھوٹ سے نہیں رکا. میں بولا جیسو حلال جیسو کھا، حرام نہ کو کھا، حرام کھایا. پھر کیا ایمان لایا؟ تو کیا دعویٰ کر رہا ہے ایمان لایا؟ ایمان جب لانے کا جیسے دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کے احکامات پہ پابندی کرنا. اللہ کے احکامات کی پابندی کرے تو ہم ایمان والے کے ہیں، علامت ہے وہ. اب ایمان کیسا لانا وہ نہیں معلوم. ہم اس سے بے خبر ہیں، دور دور تک ہمارے اس کا کہ ایمان بولتے کس کو نہیں معلوم، کہاں رہتا، کیسا لانا، اس سے ہم بے خبر ہے. ہم کو پتا تک نہیں ہے اس چیز کا. ہم کیا سمجھ رہے؟ کامیاب ہو جاتے ہم، جنت ہماری ہے سمجھ رہے. اتنی آسان جنت رہتی تو پھر جیسے سب کو مل جاتی. جنت اتنی آسان اگر رہتی تو سب کو ملتی تھی، ہر ایک کو نہیں ہے جنت. جنت اس کو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بشارت ہے ان کے لیے، کس کو؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. تحقیق کے ان کے لیے جنت ہے، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. جیسے یہاں پہ اپنے پاس کرشنا ندی کیسا بہ رہی، گوداوری
गंगा जो पानी के जो नदियां जो बह रही, वैसे नदियां बहेंगे जन्नत के नीचे। किसको बशारत दे रहे अल्लाह ताला? जो ईमान लाए और अमल साले करे। अमल साले कर रहे हैं, ईमान नहीं है, अल्लाह ताला खुदा जाइए, जरूरत नहीं है मेरे को, चलो ईमान ला लिए, अब उसके बाद अमल साले भी नहीं करे तो अल्लाह बता क्या ईमान है तुम्हारा? तो ईमान भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है, और ये दोनों चीजों को करने के लिए इल्म की जरूरत है। अमल भी करना है हमको तो इल्म होना, ईमान भी लाना है तो इल्म होना। बगैर इल्म के ना हम ईमान ला सकते और ना ही कोई हम अमल कर सकते। अब अमल की तरफ, पहले हम अमल को देखेंगे। नमाज पढ़ना है, ठीक है, नमाज पढ़ना है, कैसा पढ़ते नमाज? एक हम ईमान लाए भाई, हम मुसलमान नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम ईमान लाए, कलिमा इस्लाम को हम कबूल करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हम इस्लाम कबूल कर लिए तो हमारे पर नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना है। कैसा पढ़ना? क्या जरूरी है इसके लिए? नमाज पढ़ने का तरीका जानना, यानी इल्म होना, नमाज कैसा पढ़ी जाती है, नमाज का तरीका, नमाज में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, उसका इल्म होना, तो हम नमाज पढ़ सकते। नहीं नमाज पढ़ सकते, मालूम ही नहीं नमाज कैसा पढ़ते, अल्लाह कबूल करता है, जाओ पहले मालूम करके आओ। इसलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में, अगर तुम कुछ नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। हम कुछ नहीं जानते, हम पूछ रहे नहीं ना, हम जैसे पूछे तो अमल करना पड़ता, क्या जरूरत है पूछने की? हशर के दिन बोलते कि अल्लाह ने मेरे को नहीं मालूम था, इस रास्ते में नहीं कहा, शैतान ऐसा फिरा दे रहा, हम उसमें जैसे पड़े हुए। तो हम इल्म जब तक नहीं आया हम अमल नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रह सकते, हमारे पास इल्म ही नहीं है। रोजा कैसा रहना, सहरी कब तक करना, इफ्तार कितने बजे करना, इल्म ही नहीं है हमारे को, कैसा करेंगे रोजा इफ्तार? ज़कात देना है, ज़कात कितनी देना, पैसे पे अलग ज़कात है, सोने चांदी पे अलग है, घर पे अलग है ज़कात, अगर जानवर है तो जानवर पे अलग है ज़कात, गाड़ियां हैं तो गाड़ियों पे अलग है ज़कात, एक से जायद घर है तो अलग ज़कात। कैसा करेंगे, देंगे ज़कात? इल्म होना, एक से जायद घर है तो कैसा ज़कात देना, उसका इल्म होना। अगर सोना है तो उसकी ज़कात कैसा देना, पैसा है तो उसकी ज़कात कैसा देना, गाड़ियां एक से जायद है तो फिर उसकी ज़कात कैसा देना। कब कर सकते हैं? इल्म रहा तो कर सकते, अगर इल्म नहीं है तो दे सकते ज़कात। कितना देना है? अब मेरे पास ये 50 जानवर है, 50 बकरे हैं, अब इसकी ज़कात देना है, कैसा देना, कब देना, ज़कात कब फर्ज होती, ज़कात कब फर्ज होती, इल्म ही नहीं है, कैसा ज़कात देंगे? तो इल्म रहा तो ज़कात दे सकते। तो इल्म इतनी अहम चीज है दीन में कि ना आप ईमान ला सकते उसके बगैर और ना ही अमल कर सकते। और आज मुसलमान इल्म को छोड़े हुआ है, इल्म हासिल करो नहीं, दुनिया का इल्म, शय के इल्म की तरफ जा रहे, शय के इल्म को हासिल करने के लिए उसके पीछे भाग रहे और उसको समझ रहे ये इल्म हासिल करके हम कामयाब है, यहाँ पे भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है, समझ रहे ये चंद रोजा जिंदगी है, यहाँ पे इल्म थोड़ा सा आ गया बस है, जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा इल्म आ गया तो इल्म हासिल कर लिए कामयाब जिंदगी गुजार के चले जा सकते। मगर हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है उसकी कामयाबी के लिए वो इल्म हासिल करो, कोई तैयार नहीं, वो इल्म हासिल करने के लिए कोई तैयार नहीं।
ہم یہاں ہمیشہ یہاں رہیں گے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہاں نہیں رہتے ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے جیسے عالم شہادت میں آئے، عالم شہادت سے عالم برزخ میں دیں گے، عالم برزخ سے پھر واپس عالم ارواح میں، جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ ہم مسافر ہیں۔ کیا بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے مسافر رہتے۔ کیسا رہتا مسافر؟ مسافر کیسا رہتا؟ ہم سفر ہی نہیں کرے سب، ہم سفر کرتے تو ہم کو معلوم رہتا تھا مسافر کیسا رہتا۔ مسافر کیسا رہتا؟ جہاں پہ بھی جاتے ہیں سفر کے لیے، ایک مقام پہ جا رہے ہیں تو وہاں کے پہلے حالات معلوم کر لیتے ہیں، کیسے ہے، کیا ہے، موسم کیسا ہے، سرد ہے، گرم ہے۔ سرد ہے تو جیسے سردی سے بچنے کا پہلے انتظام کرتے ہیں، پھر وہاں پہ جیسے کون سا سکہ چلتا وہ سکے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ہے تو روپیہ چلتا، ہم ہندوستان میں کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، وہ حساب سے کپڑے رکھتے۔ سردیاں ہیں تو سردی سے بچنے کے انتظام کے کپڑے رکھتے، گرمی ہے تو گرمی میں سے جیسے بچنے کے حساب سے کپڑے رکھتے۔ پھر خرچہ بھی اتنا ہی لے کے جاتے جتنے وہاں پہ ضرورت ہے، باقی کا پورا گھر میں رکھ کے جاتے، ساتھ میں لے کے نہیں جاتے۔ وہاں پہ جتنی ضرورت ہے 3 دن کا خرچہ وہ حساب سے پیسے لے کے جاتے، پورے گھر کے میں جتنا ہے جتنے پیسے پورے لے کے نہیں جاتے۔ وہاں پہ کیا رہتا؟ تھوڑی تکلیف ہی، ارے کیا ہے 2 دن کا چھ برداشت کر لیں گے۔ سفر میں کچھ تکلیف ہوئی تو کیا رہتا ذہن میں کیا بات آتی؟ ارے 2 دن یہاں خالی جا رہے ہیں، تھوڑی تکلیف ہے برداشت کر لیں گے۔ دنیا میں اگر کچھ بھی تکلیف آئی، پریشانی آئی، پہلے نکلتا کیا تو بھی ہے بھائی، اللہ میاں میرے ساتھ کہیں ایسا کر رہا۔ سفر میں تکلیف آتی اور اللہ کا وعدہ ہے ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر راحت کے بعد تکلیف ہے۔ ان مع اليسر یسرا فان مع اليسر یسرا۔ علم نشرہ میں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہر راحت کے بعد تکلیف ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اس آیت کی تفسیر بھی کیسا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشانی میں رہتے، یعنی پریشان حالات ان کے پریشان رہتے، کچھ بھی رہتے تو چہرے پہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتے تھے، اور جب راحت رہتی تھی، سکون ان کے گھر میں، معاشی طور پہ یا کچھ بھی، پریشان چہرے سے پریشانی ظاہر ہوتی تھی۔ تو ساتھیاں پوچھے ان کی کیا بات ہے؟ امیر المومنین ہم آپ کو غور کرے ہیں، تھوڑے دنوں سے دیکھتے ہیں کہ جب حالات پریشان رہتے، دشمن کا جیسے جنگ کا خوف رہتا، وہ رہتا، آپ کے چہرے پہ جیسے بحالیت رہتی، آپ کسی قسم کی پریشانی نہیں دکھتی۔ اور جب سکون رہتا عالم میں، نہ کچھ جنگ ہے، نہ جدال ہے، کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، معیشت بھی اچھی ہے، سب ہر چیز اچھی ہے، پھر آپ کے چہرے پہ پریشانی رہتی، کیا بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ ہر تحقیق کہ ہر راحت کے بعد پریشانی ہے اور ہر پریشانی کے بعد راحت ہے۔ تو جب میں پریشانی میں رہتا ہوں تو مجھے یہ امید رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راحت آنے والی ہے، میں اس انتظار میں رہتا ہوں، اس خوشی میں رہتا ہوں کہ اب چند دن میں اللہ کی راحت آنے والی ہے میرے پاس، یہ خوشی میں اس میں رہتا ہوں۔ اور جب میں پریشانی آتی ہے اور جب خوشی آ جاتی ہے، راحت آ جاتی ہے، تو میرے کو یہ پریشانی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کون سی پریشانی ڈالیں گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ پریشانی ڈال دیا تو کیا میں اس وقت ثابت قدم رہوں گا، یعنی کیسی پریشانی ڈالیں گا کہ میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، وہ فکر لاحق ہو جاتی، میں پریشان رہتا ہوں، اس میں میرے کو جیسے یہ رہتا، سکون نہیں رہتا۔ ہم کو کیا ہے، ذرا پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، اللہ کے اوپر الزام۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ سیدھا اللہ پہ الزام ڈال دیتے ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کر رہا میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ ہی کرنا تھا کیا؟ تب کب سے میں پریشان ہوں، اللہ نے میری سن رہی ہی نہیں، کفر کلام کر دیتے۔ اللہ میری دعا
قبول ہی نہیں کرا, اللہ میری دعا سن رہی ہی نہیں, کیا ہے کہ کہنے کی میں کیا تو بھی کرا, میں کرا گیا سب کچھ ایسا, دیکھو ان کو ایسا, انہوں ایسا, انہوں ایسا, انہوں ایسا, اللہ میرے کچھ ایسا کر رہا. اللہ تعالیٰ کیسا کیسا ہم کو دنیا میں تکلیف دے کے آخرت میں ہماری بھلائی چاہ رہا, وہ ہماری توجہ نہیں. ہم کو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جب گفتگو کرو, تم بات چیت کرو تو احتیاط سے کرو, کیونکہ بندہ جب بات کرتا ہے تو دوران گفتگو وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا, کفر میں مبتلا ہو جاتا, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اور جب وہ حشر میں اٹھایا جائے گا تو کافر اور مشرک رہے گا. اور ایک بندہ دوران گفتگو ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے کہ وہ ایمان والا بن جاتا, وہ ایمان والا بن جاتا. اور جب حشر میں اٹھیں گا تو جیسے انہیں ایمان والا نہیں. ہم کیا کریں, اللہ سن رہا ہی نہیں, کفر کر دی, میری دعا سن رہی نہیں, اللہ نہیں سن رہا ہو تو پھر کون سنیں گا. اللہ بولا ان اللہ هو السمیع البصیر, تحقیق کہ وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے. کیا بولا اللہ, میں تم زبان سے ہم جو بول رہے ہیں وہ اتنے سنتا, ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی سنتا ہے, ہمارے دل میں کیا ہے وہ بھی سنتا ہے. اللہ میری دعا اس نہیں سن رہا, کفر کر رہا ہے, احساس نہیں ہے ہمارے کو, اللہ میرے ساتھ اس کو ایسا کر رہا. اللہ قرآن میں صاف بول رہا, جو بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ ہماری جانب سے ہے, جو تم کو بھلائی, جو خوشی, جو راحت جو ملتی ہے وہ ہماری جانب سے ہے, اور جو تکلیف تم کو ہوتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے, تمہارے اپنا عمل ہے, تم جیسا عمل کریں گے ویسا ہم رد عمل دیں گے. ایکشن کا ری ایکشن ہے گا. مثال, اب بال ہے ہمارے پاس ہاتھ میں, دیوار کو مارو, کیسا آتا واپس پلٹ کے, جتنی طاقت سے مارے اتنی طاقت سے واپس آتا. ہم جیسا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا جیسے ریپلائی کرے گا. تم اچھے عمل کرو, اللہ کو خوش راضی کرنے کے عمل کرو, اللہ جیسے تمہیں کو ویسا ریپلائی دے. ہمارا عمل تو اللہ کو ناراض کرنے کا ہے, پھر ہمارے کو جیسے یہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, یہ بھی ہونا, ہم کہاں سے دیتا نہیں دیتا. اس میں شیطان جیسے, اس میں جیسے پھر اب ڈالتا, ارے آ گیا پٹھا, چلو دوزخ میں لے کے چلو, کفریہ کلام کراتا. یہ بچنا ہم اس سے, تکبر کراتا, بچنا اس سے, حسد کراتا, بچنا اس سے, ریا کراتا, بچنا اس سے. ہمارے کو معلوم ہی نہیں کب حسد ہوتا, حسد کس کو بولتے, ریا کس کو بولتے. اس کا جب تک حسد کیا ہے, حسد کیا ہے, ریا کیا ہے, تکبر کیا ہے. حسد جلن, کسی کے پاس پیسے ہیں, کسی کے پاس دولت ہے, اب کیا ہم, ارے اس کے پاس دولت ہے, کیسا, انہیں غریب ہو جانا, روڈ پہ آ جانا, اور اس کی پوری دولت میرے پاس آ جانا. حسد اس کو بولتے ہیں حسد. یعنی سامنے والا برباد ہو جانا, خود آباد ہو جانا. ریاکاری, دکھاوا, ریاکاری بولے تو دکھاوا, میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں پابندی سے, تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, ایسا ہے, میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں, وہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنا, اپنے اعمال کیا دکھاوا کرنا, میں خیر خیرات کرتا ہوں, میں ایسا کرتا ہوں, میں جیسے لوگوں کے اگر کچھ جھگڑے ہیں تو جھگڑے سب سلجھا دیتا ہوں, خاندان میں ایسا ہوں, میں خاندان میں سب جنے آتے میرے پاس, میری پریشانیاں سناتے, میں ان کی پریشانیوں کو حل کرتا ہوں. دکھاوا, اپنے عمل کا دکھاوا کر. تکبر, میرے پاس اتنا پیسہ ہے, میں اتنا عالم ہوں, اتنا علم ہے میرے پاس, کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی آ کے جیسے سوال کرے تو یوں جواب دیتا ہوں سوال کا. تکبر, غرور, فقر لے کے چلے جاتا شیطان جہنم میں. بچنا اس سے, کیسا بچنا, اس کا معلوم کرنا, کب تکبر آ رہا, کب حسد ہو رہا, اس کا علم ہونا ہمارے کو پہلے. کہ حسد کے علامتیں کیا ہے معلوم ہونا, تکبر کی علامتیں کیا ہے معلوم ہونا,
ریا کی علامتیں کیا ہے معلوم ہونا. کیسا معلوم ہونا؟ یہ علم سے معلوم ہوتا. علم نہیں آیا، علم حاصل نہیں کرے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا. ہم حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم تکبر میں بھی آ جاتے ہیں، ہم جیسے ریا میں بھی آ جاتے ہیں. اور آج مسلمان علم سے دور ہے. اب یہ جو علم ہمارے کو حاصل کرنا ہے بِقَوْلِهِ تعالیٰ، 5 منٹ نہیں لگتے میرے کو. ہمارے کو اللہ تعالیٰ کس سے بچنا ہے؟ ہمارے کو شرک سے بچنا ہے. کسے؟ شرک سے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تحقیق کہ میں ہرگز نہیں بخش دوں. کس کو؟ جو شرک کرنے والا ہے. اس کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہوں. شرک کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ 5 منٹ نہیں لگتے بتانے کے واسطے. مگر میں اگر بتا دیا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہی شرک اور یہی توحید کے ذریعے انہیں جہنم میں لے جاتا شیطان. اگر اب میں بتا دیا تو، کیونکہ علم نہیں ہے اس کو کیسا شرک سے بچنا، کیسا توحید حاصل کرنا. شرک سے کیسا بچنا، توحید کیسا حاصل کرنا، اس کا علم نہیں ہے. تو اب میں جو بولوں گا یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، تو یہی الفاظوں کے ذریعے سے ہمارے کو جہنم میں لے کے جا سکتا. اتنا خطرناک ہے. جب اس کو مردود کر دیے اللہ تعالیٰ، نکال دیے، ریجیم کر دیے، تو کیا بولا انہیں؟ توحید پیش کرا. کیا بولا؟ تو سجدہ کیوں نہیں کرا؟ اللہ میں تو قوت نہیں دیا. قوت اللہ کی ہے. اللہ جس کو قوت دیا، کسی کو کم دیتا، کسی کو زیادہ دیتا، کسی کو نہیں دیتا. چھوٹا بچہ ہے، قوت رہتی اس کا نہیں، بڑا ہوا تھوڑی زیادہ ہوتی. پھر 60-70 سال 80 سال کے آدمی کے پاس قوت رہتی، دیا پھر واپس بھی لے لیا. کیا بولا شیطان؟ سجدہ کرنے، قوت نہیں دیا، احساس سے نہیں کرا، توحید پیش کرا. توحید کا عالم ہے انہیں، توحید کیا ہے اس کو معلوم ہے. کیسا توحید سے ہمارے کو ہٹانا، اس کے سے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہم اس سے بچتے رہنا، اللہ کی پناہ میں جاتے رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ میں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، ہمیشہ دعا کرتے رہنا. کیونکہ اللہ ہی ہماری حفاظت کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے تعلیم حاصل کر لیے اب ہمارے کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا، ہمارے کو کوئی نہیں پھرا سکتا. نہیں، انبیاءوں کو جیسو وہ کر دیا سو شیطان، انبیاءوں کے قدم کو ڈگمگا دیا. آدم علیہ السلام کو جنت میں سے نکال کے زمین پہ لایا نا، کون لائے؟ کس کی طرف سے ہے؟ جنت میں تھے نا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ آدم وہ جھاڑ کا پھل نہیں کھانا، وہ درخت کا پھل نہیں کھانا. ٹھیک ہے، تھے جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. کون بہکایا ان کو؟ شیطان ہی بہکایا نا، لے کے آیا نا. آدم علیہ السلام کون؟ انسانیت کے والد، تمام انسانیت کے بابا. آپ کی نسل ہے پوری. یونس علیہ السلام کو بہکایا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن رہے. توبہ کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. شعیب علیہ السلام کو بہکایا، جھاڑ میں بنا لیے، کاٹنے لگا دیا، شہید کر دیا. ہم کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگتے رہنا شیطان سے. تو کون سے راستے سے ہمارے کو لے کے جا رہا جہنم میں، وہ معلوم ہونا، علم ہونا اس کا. صراط مستقیم پہ چلنا ہے ہمارے کو. انہیں بولا میں صراط مستقیم پہ بیٹھے ہوا ہوں، صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرتا ہوں. ارے یہ راستہ نہیں ہے تمہارے کو جنت میں جانے کا، ادھر سے دیکھو. ارے یہ نہیں ہے، ادھر سے جانا ہے. ارے وہ نہیں ہے، ادھر سے جانا ہے. راستے گمراہ کرتے رہوں گا. صراط مستقیم پہ بیٹھے ہوا، تو ہم کو راستے معلوم ہونا، گمراہی کے راستے کون سے ہیں.
اس لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لے کے آنا. گمراہی سے بچنا ہے تو کیا کرنا؟ ایمان لے کے آنا. اور اگر ایمان لا لیے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں گمراہی سے بچاتا ہوں. میں نے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں وعدہ کرے ہوا ہے. کیا بولا؟ پڑھتے سمجھتے نہیں. ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تیسری آیت لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کیا وعدہ کرا؟ تحقیق اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. ایمان اللہ تعالیٰ ولی کو میں انو ولی ہے نہیں بولا، وہ الگ آگے دوسری جگہ فرمایا. یہاں کیا بولا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو کیا کر رہا دوست ہے؟ تو یخرجہم نکالتا ہے. یخرج بولے تو نکالتا ہے. یخرجہم من الظلمات گمراہی سے، الی النور. یخرجہم من الظلمات الی النور کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف. اندھیرے سے روشنی کی طرف. اگر ایمان لا لیے اس پہ ٹک گئے تو اللہ تعالیٰ شیطان کیا کرتا؟ ارے ایمان لا لیا انہیں جنت میں جاتا، ہمارے پیچھے پڑتا، پڑھ کے جو ہم کو گمراہ کرنے کی فکر کرتے رہتا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ یہ گمراہی کی طرف اگر ہم قدم ڈال رہے ہیں، بڑھ نہیں جا رہے ہیں، تو اللہ کیا کرتے؟ ہدایت کی طرف پلٹا دیتے کسی کے ذریعے. کسی کو بھیج کے جیسے پھر ہدایت کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جاتے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتے. اندھیرا ہے، ہم جا رہے ہیں رستے میں جا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں سیدھے رستے میں جا رہے ہیں، 4 رستے آگے جانے کے بعد اندھیرا ہے. کون سے رستے میں جانا سمجھ ہم یہ رستہ ہے کون سا، کدھر ہے وہ رستہ، کدھر ہے وہ رستہ، یہ رستہ ہے یہ رستہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اندھیرا ہے، ظلمات ہے، اندھیرا. اللہ کیا کرتا؟ روشنی کرتا، سیدھا رستہ بتاتا. یہ دیکھو یہ سیدھا رستہ ہے، سیدھا رستہ. اس کے لیے کیا کرنا؟ ایمان لانا پڑتا. ایمان لانے کے لیے علم حاصل کرنا. ایمان لانے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا. جب تک علم حاصل نہیں کرے ایمان والے نہیں بن سکتے. کئی کو بھائی علم حاصل کرے تو ایمان والے بنتے کیا؟ علم حاصل نہیں کرے تو ایمان والے نہیں بنتے کیا؟ کچھ دیر کے لیے ہی بن سکتے. کیا؟ کچھ دیر کے لیے بھی نہیں بن سکتے. کیوں؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ الایمان والیقین. ایمان یقین کا نام ہے. ایمان کیا ہے؟ الایمان والیقین. ایمان یقین کا نام ہے. اور یقین بغیر علم کے نہیں آتا. کسی بھی چیز کا یقین بغیر علم کے نہیں آتا. کیسا؟ 4 مینار ہے، معلوم 4 مینار ہے، معلوم بولے تو علم ہے، جانتے نہیں. اگر میں تاج محل رکھا، یہاں پہ 4 مینار رکھا، قطب مینار رکھ دیا. اب تاج محل کو رکھ کے میں یہ بولا کہ جیسے یہ 4 مینار ہے، جس کے پاس علم ہے 4 مینار کا انہیں کیا بولتا؟ تاج محل کی فوٹو یا رکھا میں رکھ کے بولا یہ 4 مینار ہے، کیا کرتے؟ قبول کرتے؟ نہیں مانتے. کہیں کو 4 مینار کو معلوم ہے نا 4 مینار کیسا ہے، علم ہے نا 4 مینار کا. کچھ بھی بندوق بھی رکھ دیا تو ڈر کے بول دیں گے زبان سے، ارے گولی مار دیں گے بھائی، کو بول دو 4 مینار ہے بول کے. مگر دل میں کیا رہتا؟ 4 مینار نہیں ہوتا ہے، 4 مینار نہیں ہوتا ہے. کتنا یقین ہے؟ کیسا یقین ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے. 4 مینار کا علم ہے بول کے بول رہے ہیں یہ 4 مینار ہے. اگر 4 مینار کا علم نہیں رہا تو میں کون سی بھی فوٹو رکھ کے بول دیا، میں ایک فوٹو لے کے رکھ کے بولا آپ کو اس کا علم نہیں ہے، یہ ایفل ٹاور ہے بولا، قبول کر لیتے نا؟ ہاں ہوگا یہ چھوں گا.
ایفل ٹاور ہوں گا، کرتے نا کرتے. یعنی میں آپ کو کیا دیا؟ علم دیا ایفل ٹاور کا، تو آپ یقین کریے. یہ چیز ایمان ہے. اور ایمان دل میں سے جو جاتا ہے وہ بھی علم کے ذریعے سے جاتا، آتا بھی علم کے ذریعے سے، جاتا بھی علم کے ذریعے سے، اور اس کی حفاظت بھی ہوتی علم کے ذریعے سے. آتا بھی علم کے ذریعے سے، جاتا بھی علم کے ذریعے سے، اس کی حفاظت بھی علم کے ذریعے سے ہوتی. تو علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے. اور ہم آج علم کو چھوڑے ہوئے ہیں. علم کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس. ہم کیا ہے، جانا ہے، وہ کرنا ہے. آج دیکھ لو کتنے جنوں کے پاس دین کا علم ہے. دین کس کو بولتے نہیں معلوم، جبکہ کامیابی کا دار و مدار دین پہ ہے. ہم دین کو جو ہے سو دال یہ نون دین، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اچھا حلال کھانا، حق حلال کی کھانا، بس ختم. دین ہے سمجھ رہے؟ یہ دین ہے سمجھ رہے؟ دین یہ نہیں ہے. دین میں ہے یہ دین نہیں ہے. فرق ہے، دین میں ہے اور دین. صحیح ہو نا؟ تو اس کو حاصل کرنا، دین کو حاصل کرنا. اور موت کا وقت معین نہیں رکھے اللہ تعالیٰ. موت کا وقت معین نہیں ہے. 14 سال سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو اس کو کچھ بھی پوچھ نہیں ہے، سیدھا جنت میں ہو. اگر انہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، 14 سال کا ہے، اندر ہے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، جنت میں ہو. بالغ ہو گیا، ختم. اب انہیں ذمہ دار ہے، انہیں علم حاصل کرنا، ایمان لانا. اگر بالغ ہونے کے بعد سے کچھ مدت ہے اس کی، مجھے کو یاد نہیں آ رہا، وہ مدت کے درمیان میں ذمہ دار ماں باپ ہے. 14 سال سے 16 سال یا 14 سال سے 18 سال کچھ مدت ہے اس کی، کچھ 1-2 سال، زیادہ نہیں، سال 2 سال. اس کے ذمہ دار ماں باپ ہے. تم کہیں کو نہیں بتائے، ایمان کہیں کو نہیں بتایا اس کو. جب تم ایمان والے تھے تو اس کو ایمان بتانا تھا. ایمان کیوں نہیں بتایا؟ جب تم نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھانا تھا. جب تم روزہ رہنے تھے، روزہ رکھانا تھا. ماں باپ ذمہ دار ہے. 14 سال کے بعد ختم، انہیں خود ذمہ دار. نہیں لایا ایمان، عمل نہیں کرا تو نہیں گنہگار ہے. ماں باپ جب تک انہیں ماں باپ کی کفالت میں ہے، ماں باپ اس کی تنبیہ کرتے رہنا، اس کو بولتے رہنا، اس کو بتاتے رہنا. جب انہیں خود کفیل ہو گیا، یہ ذمہ دار ہے. ہم کیا ہے، ہمارے بیٹے اولاد کدھر جا رہی نہیں معلوم، کیا کر لے رہی اولاد نہیں معلوم. دنیا کی پڑھائی میں ہم زبردست ہیں، دین میں ہم پیچھے ہیں. دین میں پیچھے ہے، دنیا میں ہم آگے. یہ چیز پہ ہم توجہ دینا، دیکھنا کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسا ہے. یہ ابھی علم کی اہمیت ہی ہے نا، وہ ایک تسلسل ہے نا. پچھلے بھی علم کیا ہے اس کو سمجھ نہیں، مقصد حیات کیسا پورا ہوتا علم کے ذریعے سے. آج علم کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے. علم کتنا اہم ہے. علم حاصل نہیں کرے تو ہم کتنا نقصان اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں کیا ہے، دینی عمل بھی نہیں کر سکتے، علم حاصل نہیں کرے تو. نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. علم حاصل نہیں کرے تو ایمان نہیں لا سکتے. ایمان نہیں لائے تو ہمارے عمل قابل قبول نہیں ہے. ہم عمل کر لے رہے، نماز پڑھ رہے، جیسا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بہترین طریقے سے، ظاہری طریقے سے نماز پڑھ لے رہے، مگر جو حقیقی نماز ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس لیے نماز پڑھتے نا بھیا، چلو ٹھیک ہے. اب دیکھو میں بتاتا ہوں، اللہ کہیں کو نماز قبول نہیں کرتا. نماز پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ توجیہ پڑھتے، انی وجہت وجہہ پڑھتے نہیں؟ پڑھتے نا.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں میرا منہ تیرے منہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اور میں ایک طرف کا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اللہ کی کس کو نماز پڑھو ہو رہا؟ جو ایمان والے ہیں. ہم ایمان لائے نہیں لائے، ایمان کس کو بولتے نہیں معلوم. کہاں سے نماز ہو رہی ہے ہماری؟ قبول کرتا اللہ نماز. نماز میں ٹھہرنے سے پہلے بول رہی وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اللہ، میں ایک طرف کا ہوں. کیسا نماز قبول کریں گا اللہ؟ مگر ہم نماز پڑھتے رہنا، ایسا نہیں کہ جیسے اللہ ہماری نماز قبول نہیں کر رہا بولتے نہیں، نماز پڑھتے رہنا ہے. پھر ہم شرک سے بچنا، شرک سے بچ کے ایمان والے کی نماز پڑھ. جیسا نماز پڑھنے اللہ تعالیٰ حکم دیا، اللہ کے رسول بتائے، ویسی نماز پڑھنا ہے تو علم حاصل کرنا. اب تو پڑھنا ہے نہیں، ارے حضرت وہ بول دے مشرک کی نماز میری نماز قبول نہیں ہوگی بول کے نہیں پڑھیں گے. نماز پڑھنا نہیں، پڑھنا ہے بول کے نہیں ہے. نماز تو پابندی وقت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے، ساتھ ساتھ علم حاصل کر کے شرک سے. وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں بول کے ہم جو بول رہے ہیں تو پھر ایمان والے بننا. تو ہماری نماز جیسا اللہ بولا ویسی نماز ہوتی ہے ہماری. نہیں تو پھر گئے ہماری نماز، ہمارے منہ پہ اللہ تعالیٰ مار دے گا، ناقابل قبول رہے گی. تو اس سے بچنا. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو آئندہ جیسے ہم اس کو اور مزید